السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صلاة اللہ صلاة اللہ سلام اللہ زکاة اللہ بآیات اللہ بعدد رمل بعدد كل عمل بعدد كل ما قام وعام وشام وعمل وكمل وجمل بالعدد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طبینا محمد تقینا محمد حسینا محمد مقیننا محمد مقامتنا محمد
دیانتنا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بصغر مبیننا محمد بعتب جبیننا محمد بفیض امیننا محمد اللہم صلی علی محمد اجدبنا محمد اظہر اکبر اجلا اتقا اولانا محمد انوانا محمد انورنا محمد ایماننا محمد وعملنا ودملنا ودمتقنا محمد اللہم صلی علی محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد حنین بدر محمد روضۃ الجدر جدار قبر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامات لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک چھوٹی جی سورہ مبارکہ سورہ کوثر تلاوت کی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورت دے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جس وقت مکے والیاں بڑا ستایا تو اللہ جل شانہ اپنے محبوب پیغمبر نو دلاسا دیتا ہے کہ اے سونے محبوب پیغمبر، انہاں دیاں گلاں تو دل برداشتہ نہ ہویا جے، میں تانوں دنیا اور آخرت دیاں پلائیاں، دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں تانوں خیر کثیر ہی عطا کر چھڑے۔ خیر کثیر دے معنی مشہور بات یہ ہے کہ خیر کثیر تو مراد حوض کوثر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دن قیامت دے حوض کوثر نصیب کر رہے، جندہ اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر ایسا حوض عطا کراں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کوثر تے میں دن قیامت دے کھڑوتا ہوں گا، میری امت دے لوگ آن گے، میں پر پیالے جس دن انتہائی شدت دی گرمی ہوئے گی میں انہاں نو پلاواں گا، جیڑا جیڑا جام میرے ہتھوں ایک دفعہ پی لے گا نا پھر جنت دے اندر جان تک انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ایسا حوض کوثر، بعض اہل علم نے کہا کہ حوض کوثر صرف اللہ پاک نے اس دا تذکرہ کیتا ہے خیر کثیر
زیادہ علماء نے کیا وے کہ خیر کثیر دے اندر بے شمار بھلائیاں نے، دنیا دیاں کامیابیاں بھی تے آخرت دیاں کامیابیاں بھی۔ ایک حوض کوثر رہے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر تسی اخلاق دا دامن ہتھوں نہیں چھڈنا، تانوں میں خلق عظیم دا مالک بھی بنانا میں تے خیر کثیر بھی عطا کرنا میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ایک دنیا تے آیا، پیدا ہویا، دنیا تو چلا گیا، دوسرا تیسرا چوتھا، یکے بعد دیگرے جدو بیٹے فوت ہوئے تے انہاں مشرکین مکہ نے آکھیا اللہ ہون کام مک گیا وے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اگوں نسل نہیں نعوذ باللہ چلے گی۔ بیٹیاں نال نہ ہوندے نے تے جدو بیٹا ہی نہیں رہا انہوں نے تانا دیتا، اللہ پاک نے انہوں دے تانے دا جواب اس سورت دے اندر فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر یہ کہندے نے تہاڈا نام لیوا نہیں رہے گا، میں انہاں دے نام و نشان مٹا دیواں گا، جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے سونیا اتھوں تک تیری مصطفائی ہے۔ اللہ میں کہنا ہونا نبی پاک نو بچپن دے اندر بھی دائیاں لین واسطے آئیاں واہ ساریاں بیبیاں، جیڑی لے کے گئی اوندا دا نام گونج رہا حلیمہ 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 سعدیہ، تے جیڑیاں چھڈ کے چلیاں گئیاں سن اج انہاں دا نام و نشان دا کسے نو پتہ ہی نہیں وہ کون کون تے کیڑے کیڑے نام دیاں سن۔ نام قائم رہے انہاں لوگاں دے جنہاں دی نسبت مصطفیٰ وال ہوئی۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نے فرمایا سونیا تیری نسل دی بات کردے نے، میں ایسیاں تینوں شانہ تے مقام تے مرتبے عطا کراں گا۔ بعض علماء نے لکھیا ہے کہ اس تو مراد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ نے، وہ اندرے بات ہو رہی ہے اولاد دی، جے اولاد دی بات تو صاحب لایا جاوے پھر اولاد دے بدلے اولاد دی گل آنی چاہیے نا۔ آخیا بیٹا کونی تے بیٹی ایسی عطا کراں گا جدا قیامت تک نام گونجدا رہے گا۔ اللہ بی بی فاطمہ دے تذکرے، انہاں دی سیرت وگری کسے دی سیرت نہیں، انہاں دی صورت وگری کسے دی صورت نہیں ہوئے گی۔ لوگاں دیاں نسلاں تے نام بیٹیاں تو رہندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر میں تیرا نام نواسیاں دے نال بھی قائم رکھاں گا۔ اللہ تے جدوں میں اللہ کہہ رہا ہاں کہ جے مؤذن اذان دے اندر دن دے اندر 5 مرتبہ میرا نام لے گا سونیا تیرے نام دیاں بھی 5 ٹائم گونجا پوا دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ ویکھو میں تے تسی پریشان ہوئیے، کوئی دلاسا عزیزو اقربا دوست احباب دیندے نے کہ پریشان نہ ہو کوئی گل نہیں اسی تواڈے نال ہاں۔ قربان جاواں میرے مصطفیٰ تو، میرے محبوب پیغمبر دیاں شانہ مقام تے مرتبے تو محبوب پیغمبر پریشان کیتے نے مکے والیاں نے، اللہ آپ پہ دلاسے دے دے۔ واہ کی دلاسے دے رہے ہیں؟ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر کو وہاں پر سدھے ہو گئے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ قرآن نے لفظ اِنَّا تو ابتدا کی دیئے۔ قرآن دا ایک اصول اللہ پاک نے بیان فرمایا جڑا کہ جدوں بھی اللہ پاک نے بڑی اہم بات دا تذکرہ کرنا ہوندا ہے ادو اِنَّا تو شروع کر داوے۔ تسی قرآن پڑھ دے رہندے ہو نا، اللہ توفیق دے۔ فرمایا اِنَّا
أعطيناك الكوثر، بے شک میں تیرا رب کہہ رہا ہاں سونیا اسی تانوں خیر کثیر عطا کر چھڈیا وے، دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں تے کامیابیاں عطا کر دتیاں نے، حوض کوثر عطا کر دیتا وے، دنیا تے تانوں صحابہ دی جماعت وفادار عطا کر دیواں گے، سونیا دن قیامت دے شفاعت دا حق بھی تانوں عطا کر دیواں گے، تے جنت دا دروازہ بھی تہاڈی انگلی دے اشارے نال کھلا دیواں گے۔ آتیناک الکوثر، تے میں عرض کرنا چاہنا وا ذرا دیکھو نا اللہ پاک نے کیا انہاں تو شروع کیتی ہے گل، بڑیاں جگہ تے بڑے مقام تے قرآن دے اندر لفظ انہاں تو اللہ ابتدا کردا ہے، جدوں بڑی وڈی گل کرنی ہوندی ہے اللہ دیاں ساریاں ہی گلاں بڑیاں وڈیاں نے، لیکن ایک خاص گل دا جدوں تذکرہ کرنا ہوندا ہے، مثلا قرآن دا تذکرہ کرن لگیا اللہ پاک کی فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر سونے اسی اس قرآن نو نازل بھی آپے کر رہے ہیں، ان دی حفاظت دا ذمہ بھی میں رب دے ذمہ میں، ان دی حفاظتاں بھی میں کرنیاں نے، اللہ اکبر۔ جدوں قرآن دی حفاظت دی واری آئی ہے اللہ پاک نے لفظ انہاں تو ابتدا کیتی ہے، میں ایک ہور انہاں تینوں دس دیواں، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل آ کے قرآن سناندے نے، تے اللہ دے محبوب پیغمبر جبریل کو قرآن سن کے پڑھتے جاندے نے، اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر والی تختی تے جمع فرما دیندے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جہا کال نال جلدی جلدی پڑھن دی کوشش فرمائی کہ کتے کوئی جملہ رہ نہ جاوے بھول نہ جاوے، اللہ پاک نے پھر لفظ انا استعمال کیتا وے، فرمایا انا علینا جمعہ و قرآن، اللہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اے میرے محبوب پیغمبر جم جوانیاں مانے سونیا کالاں کرن دیاں لوڑ کوئی نہیں، میں تیرا رب تینوں کہہ رہا ہاں، بے شک میری ذمہ داری ہے، اینوں پڑھنا تو آڈا کم ہے، اینوں سننا تو آڈا کم ہے، تے سینے جو محفوظ کر دینا میں خدا دا کم۔ فرمایا ہے قیامت تک واسطے جیڑا بندہ بھی قرآن نو یاد کرن دا ارادہ کر لوے اللہ پاک دا وعدہ وے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اللہ فرماندے نے شروع تسی کرو گے جمع میں کر دیواں گا، وگرنہ حافظ نے ایڈے ایڈے پکے ایڈا قرآن سارا دل و دماغ جے بندے دے وس دا روگ نہیں، اے اللہ نے ذمہ داری لئیے، تے کئی اپنے بالاں نو حفظ نہیں کراندے، اے دماغ دا ذرا نا کمزور ہے تے نو یاد ہونا نہیں، کرو ہی اے نہ پا چھڑ دینے، تے دماغ دی مثال انجے جی میں چھری نو جنہ زیادہ رگڑیے تے تیز ہوندیے اندے تے قرآن دیاں ضرباں لگن دیاں تیرے بچے دے دماغ نو اللہ روشن کر دے گا، اللہ طاقت عطا کر دیندا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا،
اللہ فرماندے نے میرا وعدہ وے لفظ انا تو ابتدا کر کے کیا وے میرا وعدہ وے اینو جناب جمع کر دیواں کسے دے دل و دماغ دے اندر جیڑا اینو شروع کرے گا شروع کرنا بندے دا کام ہے دل و دماغ جو محفوظ کر دینا میں اللہ دا کام ہے ایتھوں بھی لفظ انا تو ابتدا کی دیئے آئے کو ہور انا دیا گا تذکرہ کر دئیے قرآن دے اندر ایک ہور انا آیا وے اللہ اکبر بڑے مقام تے انا دا لفظ استعمال ہویا وے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر راتاں تا ساریاں ہی اللہ نے بنائیاں نے راتاں دی ویسے ہی بڑی اہمیت جے دن نالوں رات دی زیادہ اہمیت رب نو بھی راتاں نو منایا جاندا وے تے چوریاں ڈکیتیاں کر کے جہنم دا بالن بھی بندے رات نو ہی بن جاندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو رات نو ہی اپنے دروازے تے بلایا وے کی کیا وے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا اے میرے محبوب پیغمبر رات نو اٹھ کے میرے دروازے تے آیا کرو تے کائنات دے لوگاں نو کہہ دے وہ انا لفظ انا دی بات کر رہے ہیں انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا جڑے بندے راتاں نو اٹھ کے میرے دروازے تے جھک جاندے نے انہاں دے میں دل و دماغ روشن کر دینا وا انہاں نو بصیرتاں تا کر دینا وا تاں ہی اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر راتی میرے نال گل کریا کر اینیاں پھر حق ادا کر چھڈے نے گلاں کرن دے محبوب پیغمبر نے راتاں نو اٹھ کے تہجد دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر ایڈا لمحہ قیام کردے نے ایڈا لمحہ قیام کردے نے پیراں تے ورم پہ جاندے نے پیر سج جاندے نے اللہ آپ پھر کہہ دیندا اے سونے محبوب پیغمبر تو منو خوش کر چھڑیا وے نصفہ اول کس منہ قلیلا ہن ساری رات نہ جاگیا کرو تھوڑا جا ٹائم آرام کریا کرو تے کچھ وقت میرے سامنے آہوزاریاں کریا جی میں بندہ کسی نے خوش بس بھائی خوش کر چھڑیا ہی بنو اے سونے محبوب پیغمبر ہن اینا نہ ساری رات جاگیا کرو رات نو آرام بھی کریا کرو تے جیڑا رات نو جاگے گا تیری اس سنت دے بھی عمل پیرا ہوئے گا جیڑا رات نو سویں گا تیری سنت سمجھ گئے انہوں ستے نو بھی ثواب عطا کرانگا سبحان اللہ نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے ہو جئی ہووے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے ہو جئی ہووے ادھی راتی مسلے تے ادھی راتی مسلے دے کھڑوتیاں پیر سج جاندے ادھی راتی مسلے دے کھلوتیاں پیر سج جاندے نہ اتنا جاگ رب آکھے
جدوں اللہ آپ آکھے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت ہی ہو جئی ہووے تے نبی سارے مقتدی ہون امامت ہو جئی ہووے نبی سارے مقتدی ہون امامت ہو جئی ہووے تے لکھن دشمن بھی تعریفاں لے آگد ہو جئی ہووے دشمن بھی تعریفاں کر دینے کہندے نے او لوگوں محمد دے بچپن وغیرہ کسے دا بچپن نہیں دیکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی وگری ہے کسے دی جوانی نہیں دیکھی ہے دشمن بھی تعریفاں کر دینے اپنے بغانے تعریفاں کر رہنے تو میرا واقعہ سنانا مقصد نہیں کوئی میں دا لفظ انہ دی بات کر رہا سا اپنے موضوع دے مطابق اللہ پاک نے جدوں بھی کسی اہم بات دا ذکر کرنا شروع کیتا ہے لفظ انہ تو ابتدا کی دیئے فرمایا انہ انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر فرمایا اس رات دے اندر انی خیر و برکت ایک رات دی عبادت ہزارہ مہینیاں دی عبادت نالوں بہتر جے اس رات دے اندر اللہ فرماندے نے میں فرشتے زمین تے بھیج دینا وا جڑے اپنے اللہ اکبر میرے بندیاں واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردے رہندے نے تو اس رات اہمیت والی دا شان والی رات دا تذکرہ کیتا وے اللہ نے لفظ انہ تو ابتدا کی دیئے اللہ اکبر میں کو ہور انہ تینوں دس دیواں جدوں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بھیجن دی واری آئیے دیکھی گیا وے فرمایا انہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا انا ارسلناک نبی ہور بھی آندے رہنے لیکن انہ والی گل کوئی نہیں دیئے انہاں نو گلن لگیاں انہ تو گل نہیں شروع کی دیئے تیرے میرے محبوب پیغمبر دیاں شانہ تے عظمتاں تو قربان جاواں اللہ فرماندے نے انہ ارسلناک انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اسی اپنے نبی نو شاہد بنا کے بھیجیا ہے میری وحدانیت میری توحید دیاں گواہیاں دین واسطے کیڑیاں گواہیاں قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد شاہدا ومبشرا ونذیرا تے جنت دیاں خوش خبریاں دین واسطے آئے نے حضور نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کسے اپنے بھائی دے نال جید کم واسطے چند قدم چل کے ان دا ساتھ دے دیندا وے ان دے نال چلا جاندا کسے دے کم آ جاندا وے اللہ پاک نو اس دا بدلہ جنت عطا کر دے گا پھر فرمایا
ایک مقام تے انج بھی کیا انہوں 10 دن دے اعتکاف دا ثواب ملے گا، مہینے دے روزے رکھن دا اجر ملے گا، تے اس اعتکاف دا بدلہ بھی جنتی ہوے گا۔ یہ جنتیاں خوشخبریاں دین واسطے آئے نے۔ نبی پاک نے پھر کیویں خوشخبریاں دتیاں نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں 2 اللہ نے بیٹیاں عطا کر دتیاں، انہوں نے صحیح پرورش کر دیتی ہے تے انہاں دے نکاح اچھے لب کے تے جناب نکاح کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بیٹیاں دے بارے آکھیا منڈیاں دے بارے نے جندے تینوں چاہ چڑے نے وڈا ہو کے پھر انہاں کولوں جتیاں کھانا میں تینوں سمجھ پھر کوئی نہیں لگدی ہے، پھر بھی تو بیٹیاں نال پیار نہیں کردا، پھر بھی تو ظالمہ بیٹیاں نو حصہ پورا نہیں ہو دیندا۔ انا انہاں دے ویاہ کیتے سن، منڈیاں دے بھی تے تو ویاہ کرنا ہے نا، انہاں نو بھی تے پالیا ہی نا۔ حضور نے فرمایا ظالمہ خیال کریا جے، خیال کریا جے، بیٹی جنوں تو بڑا نفرت دی نگانا تیرے سر چ ٹھنڈا پانی بہ جاندا وے، ایک بیٹی ہو پوے، دوسری بیٹی آ جاوے، تیسری چوتھی آ جاوے تے پھر آنٹی گوانڈی بھی آندے نے کوئی گل نہیں پتر صبر کری، مطلب نقصان ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایسا لوگاں دا ذہن بن چکیا گندا تے الٹ ذہن بن چکیا وے۔ حضور نے فرمایا جنوں 2 بیٹیاں ملیاں انہیں انہاں دی اچھی پرورش کر کے نکاح کر دیتا، کہ لوگوں کل قیامت والے دن میرے نال انج ہوے گا جویں 2 انگلیاں نالوں نال نے میرے نال جنت دے اندر کھڑا ہوے گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں دے بارے جنت دی خوشخبری دیکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہور ایک جنت دیاں خوشخبریاں پتہ کیویں دتیاں نے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا پیارا صحابی، میں کئی دفعہ عرض کیتا ہے، انہیں مدینے دے اندر دکان پائی ہے، تھوڑی دیر دکان رکھی، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کچھ عرصہ دکان کردا رہا وے، تے اس تو بعد انہیں ایک دن دکان بند کر کے اپنے گھر چلا گیا وے۔ جدوں اپنے گھر جا کے لمحہ پہ گیا وے، 2-4 دن ہو گئے نے دکان نہیں کھولدا، ہوندیاں نال دے آنڈیاں گوانڈیاں نے پتہ کیتا یار بندہ دکاندار سیدھا تے ہن دکان کیوں نہیں کھولدا، خیر تا ہے وے نے دا پتہ کر لئیے۔ دا پتہ کرن واسطے بندے رل کے اندے گھر پہنچ جاندے نے تے کہندے نے یار بڑے دن ہو گئے نے تو دکان کیوں نہیں کھولدا؟ کہندا چلو چل کے کھول لینے ہاں۔ وہ دکان کھولن واسطے گھروں نکلیا وے تے جا کے دکان کھول کے دروازہ چوڑ چپٹ کھول دیندا وے تے کہندا کی ہے؟ کہندا جنوں جنوں جیڑی جیڑی شے دی لوڑ ہے اللہ واسطے چک کے لے جاؤ۔ بندے کہندے نے پہلے دن کھولی نہیں، جے کھولی آدھے سجا ورد لا دیتی ہے کی گل ہے؟ او کہندا کملیو گل سنو، مینوں نبی پاک نے ایک جنت دی خوشخبری دیتی سی، میں تو اندے واسطے دکان پائی سی، تسی دنیا کمان واسطے دکاناں پاندے ہو، میں آخرت کمان واسطے پائی سی۔ اچھا کی خوشخبری نبی پاک نے تینوں دیتی؟ آندا میں کدے نبی پاک دے کول بیٹھا ہویا سا، نیڑے بیٹھا ہویا سا، منو حضور دی خوشبو پہ آندی سی، میں نبی پاک دے بالکل قریب سا۔ حضور نے فرمایا سی لوگو جیڑا بندہ دکان پاندا ہے دکانداری کردا وے، پھر اندے کولوں کوئی سودا لے کے چلا جاندا وے، پھر وہ سودا انہوں وجہ کوئی بن جاندی ہے، جائز وجہ بن جاندی ہے، ہوندا وہ سودا استعمال نہیں کردا بلکہ اسی طرح واپس کرنا آ جاندا وے۔ تے نبی پاک نے فرمایا سی او دکاندار متھے تے وٹ پان تو بغیر، غصے ہون تو بغیر، مسکرا کے خوش ہو کے اوندا او سودا واپس لے کے اپنا سودا اوندے پیسے انہوں دے دیندا وے۔ فرمایا دن قیامت دے جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ اللہ اسی لکھیا ہوندا چیز خریدی ہوئی واپس نہیں ہوئے گی، اسی ہندوؤں کولوں سکھ لے، سکھاں دے نال کردے سا دکانداری، انہاں بھی لکھیا ہوندا سی، انہاں بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ
نبی پاک نے آن دا مقصد دسیا ہے کہ میں کادے واسطے آیا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جنت دیاں خوشخبریاں دین واسطے آئے نے۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں اگلی بات کرنا چاہنا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، لوگاں نو اپنے اللہ وال بلان واسطے آئے نے۔ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تے چمکدا ہویا آفتاب بن کے آئے نے، حسین و جمیل بن کے آئے۔ تائیں تو شیخ القرآن فرمایا کرتے سن، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، فرمان دے سن میں صدقے سونا مکھڑا، سونا بنتے سارے دا ہی بڑا دل کرد آوے۔ بیبیاں نے کریمہ لا لا کے لتاں پیر کالے تے منہ چٹا کر لے آوے، اللہ اکبر۔ بلکہ کئی منڈے بھی رات نو بنا کوئی ویسن لا کے بہ جاندا ہے، کوئی لسی لاندا وے، جو کو دسی آندا وے، منہ تے تلی آندا وے۔ ایک ہے کریم دا نام ہے حسن یوسف، لے حسن یوسف اسی کریمہ دے نام نعوذ باللہ رکھ چھڑے نے، اللہ اکبر۔ لیکن کریمہ نال حسن نہیں آندے، یہ اللہ دی عطا ہوندی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسا حسن و جمال دا پیکر بنایا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جندیاں جناب تعریفاں ایک اہل دل نے جگی دیاں نے، کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا، دیر جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے ٹوٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہو جائے سکھڑا، اور ٹھر جان اکھیاں میریاں، سیریاں سکھنیاں نے کیریاں، اور کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا، پج لا کے آندائی عید دا، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں، اور جن ایک واری تکیا اور موڑ نہیں جے اٹھ سکیا، اے پوچھو اس بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ سراج منیرہ بن گیا ہے، تے گل ہوئی ہے لفظ انہ تو گل کی ہے، اپنے پیغمبر دے آن دی بھی بڑی اہمیت والی بات ہے، تے ابتدا انہ تو کی ہے، انہ رسلنا کا رات دا تذکرہ کیتا ہے، تے انہ تو شروع کیتا ہے، قرآن دی حفاظت دا ذکر دا کیتا ہے، تے لفظ انہ تے اپنے محبوب پیغمبر دی حفاظت دا ذمہ لے آوے، اپنے محبوب پیغمبر نو دلاسا دیتا وے، اللہ اکبر۔ تے کی فرمایا انا آتینا کل کوثر۔ اے مکے والے کہندے نے محمد دا بیٹا فوت ہو گیا وے، اندہ نام و نشان مک جائے گا، سونیا جندے نام میں رکھاں پوری دنیا رل کے مکا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہندہ تا دنیا تے انجی ہے نا، جانا تا ہے سب نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسے دا بیٹا جا رہا ہے، کسے دا باپ جا رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں دے اندر ساڑھے میرے مامو جان سن عبدالرزاق صاحب بصیر پور دے اندر، اچانک انہوں دا پتہ چلیا کہ اپنے خالق حقیقی کول پہنچ گئے نے۔ دعا کرو اللہ پاک بھائی عبدالرزاق چک 649 والے بصیر پور دے اندر رہندے سن، اللہ پاک انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اللہ انہوں دے بیٹیاں نو بیٹیاں نو انہوں دی اہلیاں نو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ انہوں دے بیٹیاں نو سہارے عطا فرمائے۔ تے باپ دی بڑی بات ہوندی ہے، باپ نو پتہ اللہ پاک نے کندے نال تشبیہ دیتی ہے، سورج نال، اذا الشمس کورت۔ منڈیو سن لو، سمجھ دے جا کہ اسی چالا چلا لانگے، نہیں صحیح نہیں جا چلنا۔ اللہ نے کیا جویں سورج دے غروب ہون تو بعد نیرا چھا جاندہ ہے نا،
تے قرآن دے اندر جہے کیا نا احد عشر کوکبا والشمس والقمر، یوسف علیہ السلام دے باپ دا جتھے ذکر کیتا ہوتے سورج نال تشبیہ دیتی ہے کہ جدو سورج غروب ہو جاندہ ہے پھر اندھیرے چھا جاندے نے، جنہ دے باپ دنیا تو چلے جاندے نے انہاں واسطے دنیا اندھیر نگری بن جاندی۔ اللہ ہی پھر دلاسے دیندہ ہے۔ اللہ پاک بھائی عبدالرزاق دے بچیاں نو مامو جان دے صبر عطا فرمائے، سہارے عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا سا کہ اللہ پاک دی مرضی ہے کسے دا بیٹا لے جاوے، کسے دے بچے لے جاوے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب پیغمبر اسی تو حوض کوثر عطا کر دے وانگے، خیر کثیر عطا کر دے وانگے، خیر کثیر دے اندر دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں عطا کر دے وانگے۔ وہ دا ویسے بھی اللہ پاک دا ایک اور مقام تے اعلان ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ فرماندے نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تانوں ایسا خیر کثیر عطا کرانگا، ایسیاں عزت عطا کرانگا، دنیا دے بھی کامیاب ہو جاؤ گے تے آخرت نو بھی کامیاب ہو جاؤ۔ نبی بڑے آئے نے دنیا دے، کسی نے 100 کیتا، کسی نے 70 کیتے نے، کسی نے 500 کر لیا، 200 کر لیا، 300 بندہ مسلمان کر لیا، کامیابی پا کے کون نہیں گیا کہ مکمل جیڑا بوٹا لایا ہوئے کہ اندہ پھل کھا جائے، ہندہ انجیے بوٹے کوئی لاندہ ہے پھل کوئی بعد والا سمرات لپیٹ دے۔ جی میں پاکستان بنایا کسے نے، بنان والے مخلصاً انہوں نے کیا سی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، انہاں بنان والیاں دے اندر اخلاص سی، للہیہ سی، انہاں اپنے آپ دیوں ذبح کروا کے، بیٹیاں اولاداں ذبح کروا کے، ماں باپ بہناں بھائی ذبح کروا کے اس خطے نو حاصل کیتا سی۔ بعد والے تماش بینہ نے اپنیاں تماش بینیاں واسطے روپیہ پیسہ کٹھا کرنے واسطے اس ملک نو آپ ہی کھانا تے لٹنا شروع کر دیتا لٹیریا نے۔ وہ مقصد ہی بھول گئے کہ پاکستان کادے واسطے بنیا سی بھاجی، ہن نہ کوئی مولوی نہ لیندا بھائی یہ کادے واسطے بنیا سی، یہ صرف ایکو میرا قید ابن قید علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ انہاں دی زبان دے اندر نام پاکستان دے اندر گونج رہا ہے کہ لوگوں اس ملک نو لا الہ واسطے حاصل کیتا ساجے، ایتھے نفاذ اسلام قائم کرو گے، اسی انشاءاللہ العزیز دنیا دے اندر ایک ایک ساڈا بچہ اسلام دی خاطر مر مٹن واسطے تیار ہے۔ قرآن اور نبی پاک دے فرمان نو نافذ کرو، جس مقصد واسطے قرآن اے ملک حاصل کیتا سی، اپنے مقصد نو بھولنا جاؤ، جدو مقصد نو بھول جائیے پھر ناکامیاں قدم چم دیاں۔ کیوں نہیں مسلمان تو کوئی ڈردا پیا، آندھے نہ انڈیا ڈردا ہے، نہ کافر ڈردا ہے، نہ یہودی ڈردا ہے، وہ اس واسطے کہ لا الہ دے حاصل کیتا سی تے قبراں پوجنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ حکمرانہ نے بھی رعایا نے بھی قبراں دے سجدے، حجراں دے سجدے، شجراں دے سجدے، جانوراں دی پوجا، مخلوق دی پوجا شروع کر دیتی۔ اصل جیڑا مقصد سی انہوں انسان بھول گیا ہے۔ آج ویکھو حالت دے وے جیڑے بالکل بھیڈاں بکریاں دے چرواہے سن، وہ جنوں اتھے نیٹ تے وہاندے نے، انہیں 500 گھوڑا رکھیا ہے، انہیں 300 گھوڑا رکھیا ہے، ہر پارٹی دا کوئی نون لیگ ہوئے، کوئی کالی لیگ ہوئے، کوئی چٹی لیگ ہوئے، کوئی جناب ہے عمران خان دی لیگ ہوئے، سارے ڈیڑے پھپھرے نے 50 ڈالے، ایک کتھوں بنائے نے نمہ دا سوتر ویچے ہے، اس ملک نو لٹیا ہے۔ اس ان حقیقت دے اندر اس ملک دی واڑ تے جدو واڑ ہی جڑی لائی دی وہ پیڑی نو کھانا شروع کر دے